اسلام میں عورت کا مقام، قسط نمبر 30 سماعت فرمائیں۔ تمام کے لیے صبر کریں، ریاض کے لیے صبر کریں، بیچ کے لیے سارا یا صحرا ہے یا جبال ہے، یا پہاڑ ملیں گے یا ریتا ملے گا، یا پھر ملے گا تو سمندر کا کنارہ ملے گا۔ تو اس صحرا کی وجہ سے صحابہ کے پاس پانی نہیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے اور 1500 کا لشکر ہے۔ حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ علی اپنے ساتھ 1-2 آدمی اور لے لو اور تیز رفتار اونٹوں پہ بیٹھ جاؤ اور ہر طرف گشت کر کے کوشش کرو، پانی تلاش کرنے کی کوشش کرو، اگر تو پانی کے آثار مل جائیں تو آپ خبر دو، اور اگر کوئی آدمی اپنی سواری پہ پانی لے کے جاتا ہوا ملے تو اس کو بھی لے آؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم تلاش کرتے 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 آئے، ایک جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹنی آ رہی ہے اور اس پر دونوں طرف پانی کے مشکیدے لدے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ایک عورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے ان کو روک دیا کہ بی بی سواری روک دو، سواری روک۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ حضرت علی نے فرمایا کہ این الماء، کتنی دور سے تم پانی بھر کے لا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ پوچھنے والے نوجوان تقریباً یہاں سے 1 دن اور 1 رات کے فاصلے پہ پانی، یعنی اگر 24 گھنٹے اونٹوں پہ سفر کریں تب آپ پانی کے چشمے پہ پہنچیں۔ تو اس نے کہا کہ بات سنو، یہاں قریب میں ہمارا پڑاؤ ہے اور ہمارے بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حکم ہے کہ جو سواری پانی کے ساتھ ملے ان کو لے آؤ۔ تو اب بی بی اگر آپ محبت سے چلی جائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، ورنہ ہم تو زبردستی بھی لے جائیں۔ اب عورت ہے، اکیلی ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی تو یہاں سے بہت دور اور یہ بی بی جو ہے ان کے اونٹ پر 2-3 مشکیلیں پانی کے لدے ہوئے ہیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ بی بی اگر تم ہمیں اجازت دو تو ہم تمہارے اس پانی سے کچھ پانی حاصل کر لیں اور اللہ ہمیں پانی دے گا، صرف اسباب کی حد تک ہوگا۔ یعنی اندازہ کریں کہ سرکار دو عالم نے یہ حکم نہیں دیا کہ ایک عورت ہے چھین لو۔ آپ نے فرمایا کہ بی بی تم پانی بھر کے لائی ہو، تم نے محنت کی ہے، تم نے مشقت کی ہے، یہ تمہاری چیز ہے اور تم اپنے اہل و عیال کے لیے لے کے جا رہے، اگر اجازت دو۔ تو بی بی صاحبہ نے اللہ عالم دل سے یا ڈر سے اجازت دے دی۔ حضور پاک نے مشکیزے میں سے کچھ پانی لیا، پڑا، اس کو پھر مشکیزے میں ڈالا، مشکیزے کے منہ جو تھے ان کو پھر بند کر دیا گیا اور حضور نے فرمایا کہ نیچے سے کھولو اور بسم اللہ کر کے سب پانی لو، پانی اپنے برتن میں بھی بھرو، پیو بھی اور اپنے جانوروں کو بھی پلاؤ سب۔ اب عورت بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے، صحابہ پانی بھرتے جا رہے ہیں، پانی بھرتے جا رہے ہیں، پانی بھرتے جا رہے ہیں۔ بی بی حیران ہے، وہ کہتی ہے اللہ کی شان ہے کہ 1500 آدمی اندازہ کریں لائن لگا کے پانی لے رہا ہے اور جانوروں کو پلا رہا ہے، پھر اپنے برتنوں کو بھی بھر رہا ہے، لیکن میرے مشکل سے معلوم ہوتا ہے کہ اور پانی سے بھر رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ تو بی بی صاحبہ خاموش۔ جب سب نے پانی لے لیا تو حضور نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ میرے صحابہ ہر آدمی کے پاس جو کچھ ہو، کوئی کھانے کی چیز ہو، کوئی کپڑا ہو، کوئی پیسہ ہو، کوئی چیز ہو، اکٹھے کر کے لے آؤ۔ سب نے اکٹھی کی، حضور نے وہ گٹھڑی باندھی اور فرمایا کہ میری اماں، میری بیٹی، یہ تمہارے بچوں کے لیے محمد رسول اللہ کی طرف سے تحفہ، یہ لے جانا اور اپنے بچوں کو دینا۔ یہ میں حیران ہو رہی ہوں کہ کون آدمی، میں نے تو سنا تھا کہ محمد مصطفیٰ جو ہیں وہ صحابی ہیں، اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑنے والے، ایک نیا دین پیش کرنے والے، اور ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی صورت، ان کا جمال، اور پھر کمال تو یہ ہے کہ اتنے بندے 1500 بندہ پانی پی دے لیکن مشکیزیں بھی کم نہ ہوں، میرے اسی طرح بھرے ہوئے ہیں اور پھر مجھے ہدیہ بھی دے رہے ہیں۔ تو جس وجہ سے میں نے یہ قصے کو ذکر کیا ہے اور نقل کیا ہے، یہ واقعہ تھا گزر، وہ بی بی سامان لے کے اپنے گھر آ گئی، پانی بھی لے کے گھر آ گئی، اپنے بچوں کو حضور کا دیا وہ ہدیہ بھی دیا اور بات بھی گزر گئی۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ اللہ نے اسلام کو عزت دی، اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا کہ سرکار دو عالم کے زمانے میں ہی ماشاءاللہ خیبر کہاں ہے، خیبر فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مکہ فتح ہو گیا۔ حوالی جتنے علاقے تھے وہ سارے کے سارے فتح ہو گئے،
اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بیوی، وہ عورت جس علاقے کی تھی اور جس قبیلے کی تھی، اس نے ایک دن اپنے سارے قبیلوں کو اکٹھا کیا، اپنے تمام جوان بچے بوڑھے قبیلے کے جتنے بڑے لوگ تھے سب کو اکٹھا کیا، اور وہ بوڑھی جو ہے جناب لکڑی لے کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ دیکھو تم لوگوں کو پتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عزت دی ہے، وہ مقام دیا ہے، وہ عظمت دی ہے کہ آج تقریباً یوں سمجھ لو کہ جزیرۃ العرب جو ہے پورے کا پورا فتح ہو چکا ہے۔ یعنی آج مدینہ منورہ ان کے پاس ہے، آج بدر ان کے پاس ہے، آج طائف ان کے پاس ہے، آج مکہ ان کے پاس ہے، آج جمبو ان کے پاس ہے، آج جدہ ان کے پاس ہے، آج خیبر ان کے پاس ہے، آج تبوک ان کے پاس ہے۔ گویا کہ سارا عرب کا منطقہ جو ہے وہ فتح ہو چکا ہے، لیکن حضور پاک نے تمہارے قبیلے پہ کوئی چڑھائی نہیں کی، تمہارے قبیلے پہ فوج نہیں بھیجی، تمہارے قبیلے کو نہیں بلایا، تمہارے قبیلے کو نہیں پکڑا، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک کو تمہارے قبیلے سے خوف کوئی نہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کو وہ میرا پانی پینا یاد کہ وہ اللہ کے نبی نے جو میری مشکینہ سے پانی لیا تھا، محمد عربی کو وہ پانی یاد۔ تو جو پیغمبر ایک پانی کا گھونٹ پی کے اس احسان کو یاد رکھتا ہے، اس کے سچے ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری قوم پوری بطور قوم شامل ہو جائے اسلام میں، وہ اس عورت کی وجہ سے ساری قوم اسلام میں داخل۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی خواتین، یہ وہ مقامات ہیں، یہ وہ عزت و عصمت کی رکھوالیاں ہیں، یہ وہ عفت کی متوالیاں ہیں، یہ وہ حیا کے مجسمے ہیں، یہ وہ شرافت کا نمونہ ہیں جن کو اللہ کہتا ہے الطیبون للطیبات والطیبین للطیبات، کہ اللہ نے جو پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں بنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ عزت و عصمت بخشی ہے کہ قرآن کہتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اندازہ کریں کہ اسلام نے کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذاکرات عورتیں، یعنی ہر وہ مقام جو اللہ نے مردوں کو دیا ہے وہی عزت و عظمت جو ہے وہ اللہ نے عورتوں کو دی ہے۔ اس سے بڑی مساوات، اس سے بڑی عزت، اس سے بڑی رفعت، اس سے بڑی شان آج تک پورے عالم کا مطالعہ کریں، حضرت آدم سے لے کر آج تک جو اسلام نے مقام بخشا ہے وہ کسی مذہب نے نہیں بخشا۔ میں عورت کے مقام و عظمت کے بارے میں دروس کا سلسلہ جو جاری ہے، اس میں اللہ کی رحمت سے ہم نے قرآن کتاب سے یہ بات ثابت کی کہ اسلام نے عورت کو اتنا اونچا مرتبہ دیا ہے کہ جس کا تصور کسی دوسرے دین میں مذہب میں ہو ہی نہیں سکتا، اور اسلام نے عورت کو مرد کے برابر رکھا۔ ابھی جو آیت ہم نے سورۃ الاحزاب کی پڑھی ہے اس میں دیکھ لیں کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنات عورتیں، عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، سچی بات کہنے والے مرد اور سچی بات کہنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا ذکر بہت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا ثواب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں کسی چیز میں فرق، اسی طرح جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں، مرد روزہ رکھتا ہے اس کو ثواب ہے، عورت کو بھی ثواب۔ آپ اگر 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فرائض 5 ادا کرنے کا جتنا بڑا اجر و ثواب آپ کو ملتا ہے عورت کو بھی ملتا ہے۔ آپ اگر حج کرتے ہیں، آپ اگر عمرہ کرتے ہیں، جتنا بڑا ثواب آپ کو ملتا ہے وہ عورتوں کو بھی ملتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اور عورت زکوٰۃ دیتی ہے، دونوں کو ثواب۔
اسی طرح اگر آپ اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، نفقہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، صدقات واجبات، صدقات نافلہ، اللہ نے دونوں کو اجر، جیسے مومن اور اعمال صالحہ والے اللہ کی رحمت سے مرد جنت میں داخل ہوں گے، ایسے عورتیں جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ مقام اور یہ عظمت اور یہ مرتبہ جو ہے اللہ نے صرف دین اسلام میں عورت کو دیا ہے اور کسی مذہب میں نہیں۔ اسی ضمن میں ہم نے اپنے اسباق میں، اپنے دروس میں ازواج رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا، اس لیے ہم نے ان کا ذکر کیا کہ اسلام کے اندر دیکھیں کہ عورت کو اللہ نے کتنا اونچا مرتبہ دیا ہے کہ وہ پوری امت کی مائیں امہات المؤمنین، اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا مرتبہ ماں کا ہے، یعنی والد سے بھی زیادہ مرتبہ۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اسلام کی نظروں میں عورت کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جب پوچھا گیا کہ کس کا مرتبہ ہے، حضور نے فرمایا امک کا، تیری والدہ کا۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس کے بعد، فرمایا پھر بھی تیری والدہ امک کا۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد، فرمایا امک کا، پھر بھی تیری ماں کا مرتبہ۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد، فرمایا ثم ابا کا، پھر تیرے باپ کا مرتبہ۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ اسلام جو عورت کو اس مقام پہ لاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے تیرے لیے تیری والدہ کا ہے، ماں کا، اور سب سے بڑی جزا ایک مومن کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جنت کو حاصل کرنا ہے تو طریقہ کیا ہے کہ تحت اقدام الامہات، تمہاری ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ان کو راضی کر لو، جنت میں جاؤ۔ یہ تو نہیں فرمایا نا کہ جنت تمہارے باپ کے پاؤں کے نیچے ہے، یعنی اللہ نے، اسلام نے کتنا اونچا کیا عورت کو کہ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ تو تمہارے گویا گھر میں موجود ہے اور تمہاری ماؤں کے قدموں میں ہے۔ اور اسی ضمن میں آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا کہ ہم نے ازواج رسول کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو کیا مرتبہ دیا ہے اور مسلمانوں کے نظروں میں ان کا کیا مقام۔ ازواج رسول کے بعد پھر ہم نے بنات رسول کا ذکر کیا تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ بنات رسول کا کیا مقام ہے، کہ اسلام نے زوجہ رسول کو کیا مرتبہ دیا ہے اور حضور کی بیٹیوں کا کیا مقام ہے، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات سمجھ آئے کہ ایک عورت ماں ہے، ایک عورت کا مرتبہ بحیثیت بیٹی کے ہے، ایک عورت کا مرتبہ بحیثیت بہن کے ہے، اور ایک عورت کا مرتبہ بحیثیت ایک بیوی کے ہے۔ اسلام نے اس کے مقام رکھے۔ تو جب ہم نے بنات رسول کا بھی پڑھ لیا تو اب اس کے بعد انشاءاللہ چند ایک صحابیات کا ذکر بھی ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کے ذکر سے بھی اپنے مجالس کو معطر کر سکیں، منور کر سکیں اور اپنے دلوں کو ہم روشن کر سکیں، اور دنیا یہ تاثر نہ لے صرف کہ بھائی وہ تو چونکہ ان کے پیغمبر کی بیوی تھی نا اس لیے یہ لوگ عزت کریں، اس لیے اسلام احترام کر رہا تھا۔ نہیں، اسلام نے ہر عورت کو ایک مرتبہ دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بی بی ام کلثوم، یہ ام کلثوم بنت رسول نہیں، یہ بنت علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام جو ہے ام کلثوم ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بیٹی جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے ہے، جیسے حضرت حسن اور حسین سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ سے ہیں، اسی طرح سیدہ فاطمہ سے اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام کلثوم اور زینب دو بیٹیاں بھی دی۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مؤرخین نے تاریخ کو اس قدر مسخ کیا ہے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کے دور میں تو ان چیزوں کا کوئی خیال ہی نہیں تھا نا، کہ صحابہ کے سامنے تو صرف اللہ کا قرآن تھا، یہ حضور کی زندگی تھی۔ صحابہ کے بعد جب تابعین کا دور آیا تو انہیں احساس ہوا کہ کم از کم احادیث کو تو ہم جمع کر دیں تاکہ وہ ذخیرہ فرمان رسول جمع ہو جائے، تو تدوین حدیث کا کام ہوا۔ اب جب تدوین حدیث بھی ہو گئی، قرآن بھی جمع ہو گیا، تو جن لوگوں کو اللہ نے علم سے اور حکمتوں سے نوازا تھا انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کر کے مسائل مرتب کیے اور فقہی انداز میں پوری امت کے سامنے اللہ کے نبی کے دین کو رکھا۔
اور اس کا انداز بالکل ایسے یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک باغ میں کئی پھول کھلے ہوتے ہیں، کہیں گلاب ہے، کہیں چمپا ہے، کہیں نرگس ہے، کہیں رات کی رانی ہے، کہیں دن کا راجا ہے، اپنی اپنی بہار دکھا رہے ہیں. لیکن ایک مالی جس کو اللہ نے پھولوں کی، ان کے رنگوں کی سمجھ دی ہوتی ہے، تو وہ ہر جگہ سے ایک شاخ توڑ کے ایک گلدستہ بناتا ہے مالک کے لیے، اور پھر اس گلدستے کو سجاتا ہے کہ میں نے اس میں گلاب کہاں رکھنا ہے، میں نے اس میں چنبیلی کے پھول کو کہاں رکھنا ہے، میں نے اس میں رنگوں کے امتزاج کو کیسے رکھنا ہے، پھر میں نے اس کو کتنا طول سے کاٹنا ہے، اور کیسے میں نے گلدستہ بنا کے اپنے مالک کو رکھنا ہے. یہی کام فقہا کا تھا کہ تمام قرآن و حدیث سے نظر دوڑا کر انہوں نے اللہ کے دین سے مسائل کو نکال کے گلدستے کی شکل میں امت کو پیش کر دیا. اور آج ہم یہ بات پورے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں نے حضور کی امت کو 3 لاکھ مسائل جو ہیں وہ مرتب کر کے دے دیے. یعنی آپ یقین فرمائیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کی یہ محنتیں جو ہیں وہ قیامت تک کارگر رہیں. آپ کو شاید علم ہو نہ ہو، لیکن ہمیں تحقیقات اسلامیہ کے اداروں سے، اور اسی طرح ہمیں ہمارے پاکستان میں جب علماء کی شریعت کونسل بنی ان سے، اور اسی طریقے سے جو باقاعدہ حکومت کی نگرانی میں باقاعدہ ایک ادارہ اور کمیٹی قائم کی گئی جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ اللہ کے قرآن کے قانون کو، احادیث مبارکہ میں سے قوانین کو جدید طریقے پر، جدید انداز میں اس کو ایک دفعات کی شکل میں مرتب کر کے وہ ہمیں دے دے تاکہ اس کو نافذ کیا جا سکے. کیونکہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ قرآن میں احکام موجود ہیں، احادیث مبارک میں احکام موجود ہیں، لیکن جب ہم لارڈ میکالے کا بنا ہوا دیکھتے ہیں، یا ہم 1935 کا انڈیا ایکٹ دیکھتے ہیں، یا ہم کسی پولیس ایکٹ کو دیکھتے ہیں، یا ہم کسی یورپین کے ایکٹ کو دیکھتے ہیں، تو ایک ترتیب ہوتی ہے کہ بھی چوری پہ کیا دفعہ لگے گی، ہاتھ کسی نے ڈاکہ مارا ہے تو اس پہ کون سی دفعہ لگے گی، کسی نے قتل کیا ہے تو اس پہ کون سی دفعہ لگے گی، کسی نے اقدام قتل کیا ہے تو اس پہ کون سی دفعہ لگے گی، اور کسی نے قتل خطا کیا ہے تو اس پہ کون سی دفعہ لگے گی، اور کسی نے کسی کی جیب کاٹی ہے تو کون سی دفعہ لگے گی. تو قانون ایک مرتب ہے، ایک منظم ہے، مدون ہے. تو اس انداز میں الحمدللہ علماء نے بھی قانون کو منظم کیا اور اسلامی آئین کو مرتب کیا، اور اس کو باقاعدہ مرتب کر کے تمام تکمیلات کے مراحل سے گزار کے رکھ دیا. اب جن کے مقدر میں ہے وہ اس کو نافذ کریں گے، ورنہ آج کوئی بات یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن جی قانون ہو تو ہم نافذ کریں. وہ جی مولوی تو ہمیں کچھ دیتے ہی نہیں نا. مولوی کہہ دیتے ہیں کہ جی قرآن میں قانون ہے اور حدیث میں ہے اور فقہ میں ہے، لیکن ہمیں تو دونوں، ہم کون سی کتاب ہے جو ہم سامنے رکھ کے نافذ کریں. آج ان کے پاس یہ اجرت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو اصل یہ ساری بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں جو بڑے بڑے اسکالر تھے، اس میں جو بڑے بڑے جج تھے، اس میں جو بڑے بڑے ماہرین قانون تھے، ان سے بھی الحمدللہ اس عاجز کی ملاقات ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھے کھلے دل سے کہا کہ مکی صاحب اللہ امام ابو حنیفہ پہ رحمت کرے، جب آج ہم جدید مسائل میں الجھ جاتے ہیں تو ہمیں شریعت میں کسی کتاب میں وہ مسئلہ نہیں ملتا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں مل جاتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ جو ہے قرآن میں موجود ہے اور یہ حکم جو ہے قرآن میں موجود ہے. دیکھیں نا جی، مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، کیونکہ باقی ملکوں کا میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ ہمیں وہاں زیادہ تجربہ نہیں ہوتا، اور ان ملکوں کا ہمیں چونکہ تجربہ ہوتا ہے تو اس لیے ہم ان ملکوں کا نام لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہاں وکلاء جو ہیں کیسے، وکلاء طبقہ جو ہے یعنی ماتحت عدالتوں سے لے کر سول کورٹ سے لے کر سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک آپ چلے جائیں، اور پھر وکلاء کی قسمیں ہوتی ہیں کہ یہ سول کے ہیں، یہ کرمنل کے ہیں، اور یہ آئین کے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کے ہیں، ہر قسم کے وکلاء ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کریم ہوتی ہے ملک. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں وکیل
ڈاکٹر اور انجینئر یہ کریم ہوتی ہے انگریزی قانون کی، ہمارے دین کی نہیں۔ یہ بات ابھی سے دماغ میں رکھ لیں، کہیں کہ میں ان کو کریم مان رہا ہوں دین میں بھی، ان کو تو فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا تو میں دین میں کیسے کریم مان لوں گا۔ بات ہے کہ دنیاوی تعلیم میں، یعنی دنیاوی تعلیمات کے مطابق وہ بالکل منتخب لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک مسئلہ پیدا کر دیا جی کہ اسلام کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے ہاتھ کاٹو۔ تو یہ ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو یہ تصریح ہے ید کا۔ تو ید جو ہے قرآن میں کس کو کہتے ہیں اور حدیث میں کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ید کا اطلاق تو یہاں تک بھی ہے اور ید کا اطلاق تو یہاں تک بھی ہے اور ید کا اطلاق تو یہاں تک بھی ہے، فاغسلوا ایدیکم الی المرافق۔ کیوں؟ وکیل تو بات سے بات نکالے گا، وکیلوں کا تو کام یہی ہوتا ہے نا کہ بات سے بات پکڑیں گے اور بات سے بات نکالیں گے اور جناب وہ اس اپنے اینگل پہ لے جائیں گے جو وہ چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی آپ کا قرآن کہتا ہے فاقطعوا ایدیہما، یہاں بھی ہاتھ ہے، فاغسلوا ایدیکم الی المرافق، وہاں بھی ایدی ہے، بما کسبت ایدیکم، وہاں بھی ایدی ہے۔ تو اب ہاتھ کہاں سے کاٹیں؟ یہاں سے کاٹیں یا یہاں سے کاٹیں؟ اس کو آپ ہمیں بتائیں، ثابت کریں کہ ہم ہاتھ کہاں سے کاٹیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد یہ ہاتھ چور کی ملکیت ہے، حکومت کی پراپرٹی ہے، یا ملکیت کس کی ہے کٹنے کے بعد؟ کیونکہ آپ نے سزا دینی ہے۔ آپ نے شاید پڑھا ہوگا یا پڑھا نہیں ہوگا تو سنا ہوگا کہ انڈیا کا اپنا جو ان کے آتے ہیں نا جی کتابیں چھپتی ہیں جس کے اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے جو انگریزی فیصلہ تھا سزائے موت کا، اس میں لکھا جو گیا تھا لفظ وہ یہ تھا کہ پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ تو اسی بات پہ ایک وکیل خاموش رہا خاموش رہا خاموش رہا، اس کے موکل کو سزا ہوتی رہی، اس کو جناب وہ سول کورٹ سے سزا ہو گئی، سیشن سے سزا ہو گئی، ہائی کورٹ سے سزا ہو گئی، سپریم کورٹ سے سزا ہو گئی، اور وہ جناب لاکھوں روپے فیس دے کے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت صاحب چپ کر کے، بیرسٹر تھے محمود۔ تو ان کے جو موکل تھے انہوں نے کہا سر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو کسی پیشی پہ تشریف ہی نہیں لے آتے، آپ کے جونیئر آتے ہیں وہ بات نہیں کرتے، اور ہمارا بیٹا سزائے موت ہو گیا ہے اور آپ نے پتہ نہیں کب چھڑانا ہے اس کو۔ انہوں نے کہا بھی دیکھو میں نے آپ سے بات کی ہے، فیس میں نے طے کی ہے آپ سے کہ آپ کا بیٹا سزا نہیں ہوگا۔ بحث کرنے کا اس لیے فائدہ نہیں کہ وہ قاتل تو ہے، اس نے قتل کیا ہے اور شواہد موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، کیس بڑا سالڈ ہے، اس کو کیا کر سکتے ہیں ہم، لیکن آپ کا بیٹا سزائے موت نہیں ہوگا۔ یہ عجیب وکیل صاحب۔ اب جناب جب وہ سارے اپیلیں ختم ہو گئی، رحم کی اپیل مسترد ہو گئی، بلیک وارنٹ ایشو ہو گئے، وہ جناب اس کو ڈیتھ وارڈ میں بند کر دیا گیا اور سزا کا دن آ گیا، تو اب وکیل صاحب جو تھے نا جناب وہ اپنی کتابیں لے کے اور سپرنٹینڈنٹ جیل کی اجازت سے وہ پھانسی والے پھٹے کے قریب آ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ اس کے موکل کو پھانسی کے تختے پہ کھڑا کیا گیا، ٹوپی چڑھائی گئی، گلے میں رسا ڈالا گیا۔ اب جرائم پڑھنے تھے اور مجسٹریٹ نے آرڈر کرنا تھا اور لیور ہلنا تھا، اس نے کہا کہ ٹھہر جاؤ۔ میں کہا کیا بات ہے؟ کہا قانون کہتا ہے بھی ہینگ، آپ نے کر دیا، پھانسی پہ لٹکا دیا ہے، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ چڑھا کے مار دو۔ ختم ہو گئی بات، آپ کی سزا ہو چکی ہے۔ اب جناب ہکے بکے مجسٹریٹ پریشان، انہوں نے کہا چلو فی الحال تو مؤخر کرو نا سزا کو، فی الحال تو روک دو نا۔ انہوں نے کہا دیکھیں اگر میرے موکل کو موت ہو گئی میں تم سب پہ 302 کا مقدمہ کر دوں گا، سن لیں آگے تمہاری مرضی۔ اب جناب چپ کھڑے، انہوں نے کہا یا مجھے دکھلاؤ کہ آپ کے ضابطۂ فوجداری میں 302 کی سزا میں کہیں موت کا لفظ ہے۔ جب موت کا لفظ نہیں ہے تو میرے بس ہے کہ پھانسی پہ لٹکایا جائے، آپ لے آئے لٹکا دیا، گلے میں رسا ڈال دیا، پھٹے پہ کھڑا کر دیا، اور کیا کرنا ہے آپ نے، سزا پوری ہو گئی، میرے موکل کو چھوڑو۔ وہ جناب پوری بحث ہوئی، پھر سپریم کورٹ کے بینچ بیٹھے، انہوں نے کہا بھی چھوڑو ملزم کو چھوڑو اور قانون میں امینڈمنٹ کرو کہ ٹیل ڈیتھ، کہ اس کو لٹکایا جائے حتیٰ کہ موت آ جائے۔ یہ لفظ بعد میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی، یہ بندوں کے قانون کا حال ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وکیل بڑی ذہین قوم ہے، تو بہر صورت ان کے مسائل ہوتے ہیں، عقل ہوتی ہے، اور رات دن کیونکہ بحث ہوتی ہے، اور خدا کرے کہ انسان کو واسطہ نہ پڑے ورنہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو بہر صورت انہوں نے کہا کہ جی ہاتھ کٹ گیا، سزا تو پوری ہو گئی۔
قرآن کہتا ہے فقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹ دیا ہم. موکل میرے کو سزا ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی ہو گئی. انہوں نے کہا اب ہاتھ کوئی آپ کا ہے؟ سزا ہو گئی، سزا ہے قرآن میں، ہاتھ کاٹ دو. اس کے بعد ہاتھ میرے موکل کو تو ڈاکٹر موجود ہیں، پلاسٹک سرجری کر دیں گے، کسی کے باپ کو پتہ نہیں لگا کہ کٹا ہے. آج تو سرجری کا زمانہ ہے، آج تو دنیا کہاں پہنچ گئی. آج تو 90 سال کی بوڑھی جو ہے ماشاءاللہ وہ 16 سال کی دلہن بنا دیتے ہیں. داخل ہوتی ہے بیوٹی پارلر میں تو ماں ہوتی ہے، باہر نکلے تو بیٹی بن جاتی ہے. آج تو وہ دور ہے. تو ایک ہاتھ کی پلاسٹک سرجری کر دینا کون سا ہے؟ اب تو اتنا ایڈوانس ہو گئی ہے سرجری کہ اسی مادہ انسانی سے دھاگا بنتا ہے جس سے سلائی ہوتی ہے، اسی مادہ انسانی سے ٹانکے لگائے جاتے ہیں جن کے نکالنے کی بھی ضرورت نہیں، اندر ہیل ہو جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا کہ آپ نے کہاں کھولا. اس کا ہاتھ اگر ہم نے پھر جوڑ دیا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ ورنہ آپ بتائیں کہ اسلام کہتا ہے کہ دوبارہ نہ جوڑا جائے. اب جناب یہ بحث شروع ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیں کیا حدیث پڑھیں؟ جس کسی کو آتی ہو اس درس میں نہ صحیح تو اگلے درس میں مجھے بتا دیں کہ اس کو کیسے حل کریں. یہ پھر فقہا کا کام ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باقاعدہ بحث کی. ایک جسٹس آئے تھے ہمارے سپریم کورٹ کے، میرے ساتھ انہوں نے اس موضوع پہ بات کی تو وہ اپنی طرف سے یعنی مجھے اپنے معلومات کے بارے میں بتا کے بڑا انڈر پریشر کرنا چاہتے تھے، روپ دینا چاہتے تھے کہ دیکھیں ہمیں کتنا پتہ ہے، مولویوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں اللہ کی رحمت سے. ہماری کتابوں میں تو یہ بحث بھی موجود ہے کہ اس ہاتھ کے کٹنے کے بعد اس پہ جنازہ بھی پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا. حل یصلی علیہ ام لا. کہتا ہے جی کون سی کتاب؟ میں 4 کتابیں نکالوں گا، یہ دیکھیں گے. ہاتھ کس کی پراپرٹی ہے؟ میں نے کہا ہاتھ سزا کے طور پہ لٹکا دیا جائے گا، اس کو نہیں ملے گا کہ پلاسٹک سرجری کرا لے. اور اس زمانے میں چونکہ خون بند کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، حکم تھا کہ تیل گرم رکھو اس کو جلا دو تاکہ خون بند ہو جائے. اسی میں اشارہ ہو گیا کہ کٹ پہ سرجری ہوتی ہے، جلے ہوئے کی نہیں ہوتی. تو فقہا نے اسی سے مسئلہ نکالا ہے اور وہ موجود ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ مسئلہ شریعت میں موجود نہیں؟ تو اب جناب جب اس کو میں نے ساری امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی کتابیں اور فتاوی عالمگیریہ اور فتاوی ہندیہ اور فتاوی قاضی خان اور فتاوی بزادیہ اور فتاوی دارالعلوم دیوبند اور سارے فتاوی کھول کے دیکھو ساری بحث موجود ہے. کہتا ہے جی وہاں تو ہمیں مولوی نہیں بتاتے. میں نے کہا وہاں آپ سرکاری مولویوں کو اور درباریوں کو ملتے ہیں، جو مولوی یا علماء ہیں ان کو تو آپ ملتے ہی نہیں. ان کے بعد جانے میں تو آپ کے پاؤں کو مہندی لگی ہوتی. آپ تو صرف ان کو ملتے ہیں جو سٹیج کے اداکار ہیں. وہ ہمارے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، وہ تو ہر طبقے میں سے ہوتے ہیں. علماء تو الحمدللہ وہ ہیں جن کے پڑھاتے پڑھاتے گھٹنے ٹوٹ گئے اور قرآن حدیث میں زندگیاں گزر گئیں، وہ علماء ہیں. تقریریں کرنے کی کیا بات ہے؟ تقریر تو ہر آدمی کر لیتا ہے. تقریر تو آپ نے دیکھا ہے آپ کے کالج میں بھی بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں تقریریں کرنے والے بچے ماشاءاللہ. ایک مہارت ہے، ایک ملکہ ہے، ایک کتابت ہے، ایک لسان ہے. سب سے چوتھے نمبر کا خطیب جو ہے وہ حجاج بن یوسف ہے. یعنی آپ اندازہ کریں حجاج بن یوسف اتنا بڑا آدمی ہے کہ اتنا بڑا ظالم، لیکن خطابت میں اس کا یہ مقام ہے کہ پہلے سرکار دو عالم، پھر سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا علی اور چوتھے نمبر پہ حجاج. اتنا بڑا خطیب پیدا ہوا ہے وہ عرب کا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ فقہا نے اس پہ پوری بحث کی اور ہمارے لیے دین کے مسائل کو آسان کر دیا، دین کے مسائل کو حل کر دیا. اور انہی فقہا میں جیسے فقیہ مرد پیدا ہوئے فقیہ عورتیں پیدا ہوئی، جیسے مفسر مرد پیدا ہوئے مفسرہ عورتیں پیدا ہوئی، جیسے بڑے بڑے محدث مرد پیدا ہوئے محدثہ عورتیں پیدا ہوئی. یعنی آپ خود حیران ہوں گے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سند میں ایک استاد جو ہے وہ عورت ہے. ہماری جو حدیث کی سند ہے، کیونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شیخ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی کی بیٹی مدینہ منورہ حج کے لیے تشریف لے آئیں اور والد صاحب کو پتہ لگا تو والد صاحب فوراً پہنچے ان کی خدمت میں. کہا اماں میں ایک حدیث بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، ذرا سن لیں اور مجھے اجازت دے دیں تاکہ میرے اور آپ کے والد عبد الغنی کے درمیان میں صرف آپ کا واسطہ رہے، باقی سارے استاد کٹ جائیں گے. تو بی بی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ حدیث پڑھیں. والد صاحب نے حدیث پڑھی، انہوں نے اجازت عطا فرمائی. تو ہمارے نزدیک اسلام میں تو یہ مقام ہے عورت کا کہ جیسے وہاں مرد محدث ہے عورت محدثہ ہے، مرد مفسر ہے عورت مفسرہ ہے، مرد فقیہ ہے عورت فقیہ ہے، اسی طرح اگر مرد حافظ ہے تو عورت حافظہ ہے. اگر مرد کسی مقام پہ اللہ نے اس کو بہت بڑی مقام ولایت میں نوازا ہے اسی طرح عورتیں ولی اللہ. اگر حسن بصری کا ایک مقام ہے تو رابعہ بصریہ کا ایک مقام ہے.
اچھا اسی طرح اگر آپ دوسری طرف بھی آئیں گے تو جیسے مردوں میں خطیب پیدا ہوئے ہیں اسی طرح عورتوں میں بھی خطیب پیدا ہوئے. بی بی اسماء بنت یزید السکن جو ہیں وہ خطیبۃ النساء ہیں. حضور نے ان کو لقب دیا خطیبۃ النساء. یعنی آپ اسلام کی پہلو سے دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو کتنی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے, اور پھر بھی الزام ہم پہ ہے کہ جی مسلمان عورت کو کچھ نہیں سمجھتے, اس کو حقوق انسانی نہیں دیتے, اس کو آزاد نہیں کرتے, اس کو برقعے میں جکڑنا چاہتے ہیں, اس کو پنجرے میں قید کرنا چاہتے ہیں, اس کے باہر نکلنے میں پابندی ہے. اللہ نے جو اس کو بیوٹی